میں نے اپنی بہن کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے سامنے وہ گھر میں مار کے چلا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے، صرف اتنی غلطی مسٹیک ہو گئی، بچی نے دروازہ کھول دیا۔ اوباش لڑکے دن دہاڑے گھر میں گھس کر ایک جوان سالہ لڑکی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھڑکایا آ کر، میں نے جیسے ہی پوچھا ہے کون، اس نے میری طرف فائر کیا ہے۔ انہوں نے دن دہاڑے جو ہے میری معصوم بہن پہ گولیاں چلائی ہیں، بہت زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ وہ جاتے جاتے کہہ کر گیا ہے کہ میں آپ سب کو ختم کروں گا، اور وہ سرے عام وہ قاتل جو ہے پری بیل پہ وہ باہر گھوم رہا ہے۔ السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کو ہوسٹ ولی سیٹھ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شرک پور میں۔ آج سے چند روز پہلے شرک پور میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ اوباش لڑکے دن دہاڑے گھر میں گھس کر ایک جوان سالہ لڑکی کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ اس بچی کی فیملی بھی موجود ہے، ان کے والد بھی موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، سارے کیس کے محرکات جانتے ہیں اور ساری تفصیلات جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کی بہن کی طرف چلتا ہوں جو عینی شاہد ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ اچھا بہن، مجھے بتائیے گا یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا؟ میری معصوم بہن پہ بہت زیادتی کی ہے ان لوگوں نے۔ انہوں نے دن دہاڑے جو ہے میری معصوم بہن پہ گولیاں چلائی ہیں۔ وہ ہمیں بہت ہی پیاری تھی اور ہم پہ بہت زیادتی ہوئی ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، کہ وہ کس طرح دن دہاڑے وہ باش لڑکے ہمارے گھر داخل ہوئے ہیں اور گولیاں چلائی ہیں انہوں نے، اور میری بہن کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ اچھا، آپ اس وقت چھت پر موجود تھی جب جو اوباش لڑکے تھے وہ گلی میں داخل ہوئے؟ ہاں جی، میں چھت پہ موجود تھی اس ٹائم پہ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا؟ ہاں جی، اس نے دروازہ کھڑکایا آ کر، تو میں اس ٹائم چھت پہ تھی، تو میں نے وہاں سے پوچھا ہے کہ کون؟ علی تھا وہ، میں نے جیسے ہی پوچھا ہے کون، اس نے میری طرف فائر کیا ہے، تو میں پیچھے ہو گئی ہوں، میں نے اپنی جان بچائی ہے، تو میں نیچے بھاگی ہوں کہ میری بہن دروازہ نہ کھولے، لیکن اتنی دیر میں اس نے، جو میری چھوٹی بہن ہے، معصوم وہ بہن میری، اس نے نیچے سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی اندھا دھند فائرنگ کی ہے۔ اس نے اتنی حیوانیت دکھائی ہے کہ اس نے اندھا دھند فائرنگ کیا، اور اسی ٹائم میری بہن کی اس نے 2 گولیاں اس نے میری بہن کو ماری ہیں، اور وہ آگے بڑھا ہے کہ اور بھی جو بہنیں ہیں، ہم لوگ، میری چھوٹی بہن ہے، کہ وہ سب کو ختم کر سکے۔ وہ سب کو مارنے آیا تھا، ہمارے گھر داخل ہوا تھا، لیکن شکار وہ بنی۔ ہم سب نے جیسے بھی کر کے اپنی جان بچائی۔ اچھا، اس وقت جو ہے چھوٹی بہن آپ کے نیچے والے پورشن پہ موجود تھی اور اس نے دروازہ کھول دیا؟ ہاں جی، جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس نے اس کو مار دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے گا کہ بہن کی آپ کی عمر کتنی تھی؟ وہ 18 سال کی تھی۔ تو اتنا زیادہ میں نے اپنی بہن کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اس پہ گولیاں چلی ہیں، اور ہم پہ اتنی زیادہ وہ سخت طاری ہو چکی ہے اس واقعے کے بعد، ہم اتنے خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ وہ کیسے دن دہاڑے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، کہ وہ کیسے داخل ہوئے ہیں اور اندر انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، اور میں نے بھی اپنے جیسے کر کے جان بچائی ہے، ورنہ اس نے مجھے بھی مار دینا تھا، میری چھوٹی بہن کو بھی مار دینا تھا۔ اس نے میرے ماں باپ کو، بوڑھا باپ ہے میرا، اور ہم لوگ 3 بیٹیاں ہیں۔ ہمارا بھائی جو ہے وہ جیل کاٹ رہا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جو ہے بے گناہ جیل کاٹ رہا ہے، 1.5 سال ہو گیا وہ جیل میں ہے۔ تو ہم تو یہ ان سے صلح کے معاملات طے کر رہے تھے، قانونی طور پہ معاملات چل رہے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ، جب بھی ہم سے ملاقات ان کی ہوتی تھی ساجدہ کی، وہ یہی کہتی نہیں، میں نے معاف نہیں کرنا، میں نے خون کے بدلے خون ہی لینا ہے، میں نے آپ سب کی لاشیں بچھانی ہیں، میں نے آپ سب کی لاشیں جو ہے وہ میں نے آپ سب کو مارنا ہے، تو معاف نہیں کرنا میں نے آپ سب کو، وہ یہی بات کرتی تھی۔ تو آج اس نے کر دکھایا ہے، میری معصوم بہن کی اس نے جان لے لی ہے۔ وہ اس چھوٹی بچی کا کیا قصور تھا؟ وہ میرے سے چھوٹی تھی، اس بچی کا کیا قصور تھا؟ میری تو انصاف کی اپیل ہے مریم نواز سے کہ وہ ہماری ماں ہے، ہم ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کا تحفظ کیا جائے۔ ہم اس گھر میں رہ کے بھی ہم جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ وہ جاتے جاتے کہہ کر گیا ہے کہ میں آپ سب کو ختم کروں گا، میں آپ سب کو مار دوں گا، لیکن اب ہمارے حفاظت کے لیے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، اور وہ سرے عام وہ قاتل جو ہے پری بیل پہ وہ باہر گھوم رہا ہے۔ یہ تو کیس CCD کے پاس جائے، یہ جو ہے وہ سرے عام باہر گھومنا ہی نہیں چاہیے۔ اسے مہلت کیوں دی گئی؟ ایسے انسان کو مہلت دی گئی جو سب کو قتل کرنے آیا تھا، اور اب ہم سب کی جان خطرے میں ہے۔
تو مریم نواز سے میری انصاف کی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے, ہماری جانوں کی حفاظت کریں. وہ ہمارا بھائی تو پہلے ہی جیل کاٹ رہا ہے, اس کا کوئی قصور بھی نہیں, وہ جیل کاٹ رہا ہے, اور ہماری بہن بھی جان سے چلی گئی ہے. اچھا, وہ سب سے چھوٹی بہن تھی آپ کی, اور کون سی کلاس میں پڑھتی تھی وہ؟ اس نے میٹرک کیا تھا, اس کے بعد وہ گھر پہ ہی ہوتی تھی. ہمارے بھائی کے بعد ہم تو ویسے ہی جو ہے زندہ لاشیں بن چکی تھیں. انہوں نے جس طرح ہمارے بھائی پہ الزام لگایا, اور بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا بھائی 1.5 سال سے جیل کاٹ رہا ہے. تو اس کے بعد 1.5 سال بعد انہوں نے ہم بہنوں پہ حملہ کیا ہے, اور میری چھوٹی بہن کو کس طرح بے دردی سے انہوں نے مارا ہے. ناظرین, میرے ساتھ اس بچی کے والد بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس وقت کہاں تھے اور ساری تفصیلات ان سے جانتے ہیں. انکل جی, سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کو صبر دے, یقیناً بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. آپ اس وقت کدھر تھے جب وہ شوٹر آئے ہیں؟ ہم دونوں بھائی کھانا کھا رہے تھے, یکدم بچی نے دیکھا کون ہے تو اس کی طرف فائر کر دیا اس نے. پھر اس نے, چھوٹی بچی تھی وہ, اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولتے ہی وہ شوٹر آیا ہے, اس نے 2 قدم اندر رکھے ہیں, 2 قدم باہر رکھے ہیں, تو شوٹ کر دیا چھوٹی بچی کو. اتنے میں شور مچ گیا. شوٹر جوں بیٹھا تو وہ گولیاں چلا کے تو فوری طور پر اس کی موٹر سائیکل آگے تیار تھی کھڑی, وہ بیٹھا تو نکل گیا. ہم سب اس کو پکڑنے کے لیے کوشش کی ہے, مگر وہ اس کے پاس 2 پستول تھے, ہم ہاتھ سے خالی تھے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نکل گیا. آپ اس وقت گھر پہ نہیں موجود تھے؟ میرے سامنے وہ گھر میں مار کے چلا گیا, ہم کچھ نہیں کر سکے. صرف اتنی غلطی مسٹیک ہو گئی, بچی نے دروازہ کھول دیا. بچی نے دروازہ کھولا ہی ہے تو اس نے, شوٹر نے شوٹ کر دیا. یہ جگہ پہ اس نے دروازہ کھولتے ہی مار دیا. ہاں جی. کیا آپ کی ان کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش تھی جس وجہ سے اس نے؟ بیٹے کی طرف سے رنجش تھی, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے بچے کو, اور ہماری کوئی رنجش نہیں تھی. پہلے دشمنی چل رہی تھی, اس کی رنجش پہ ہی وہ آیا علی, تو اس نے فائر کھول دیے. ہاں جی. ہماری مریم نواز سے, وہ بھی عورت ہے, یہ بیٹیوں کے اوپر تشدد اور وحشانہ ہیوی قاتلانہ حملہ, ہم مریم نواز سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جلد از جلد یہ عورتوں پہ حملہ بند کیا جائے. ایسے وہ جو جس نے سزا مطلب جو گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا وہ جیل میں ہے, وہ بھگت رہا ہے. یہ آیا آدمی تو اس نے جلدی سے ہی دروازہ کھڑکا کے کھولا ہے بچی نے, تو اوپر تشدد کا وحشانہ تشدد کر کے اسی ٹائم چلا گیا. محلے دار بھی آپ کے سامنے ہیں, وہ انہوں نے بھی چیخو پکار کی ہے, پھر بھی وہ نکل گیا اپنے پستول لہرانے ہوئے. وہ تصویریں ساری میڈیا کو دے دی ہے, وہ آپ کو دکھا رہی ہے. پولیس کا تعاون کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ پولیس تعاون کر رہی ہے؟ آپ پولیس سے مطمئن ہیں اس کیس پہ آپ کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے؟ ہمارا تعاون پولیس ایس ایچ او صاحب کر رہی ہے پوری بھرپور طریقے سے. ہمارا وقوع دیکھتے ہی انہوں نے پہلے ہی کالیں ٹریس کر کے پکڑ لی ہیں. پھر زمان کو اریسٹ کیا ہے یا جو اس کے پیچھے اور کیس کے پیچھے کیس سے انہوں کو پکڑ لیا ہے. کس کو پکڑا ہے انہوں نے اس کیس کے پیچھے؟ انہوں نے جو کالیں ٹریس کی ہیں, کالوں کے اوپر جس کو انہوں نے اپنی جس کے اوپر نظر تھی انہوں نے ٹریس کر لیا ہے. مگر ہماری یہ مریم نواز صاحب سے اپیل ہے کہ بچیوں کا قاتلانہ حمل, بچیوں کا کیا قصور تھا؟ بچی روزانہ میرے کو, میں شام کو گھر جب آتا تھا تو 100 روپیہ لیتی تھی, اس کا کیا قصور تھا؟ کیوں اس بچیوں کے اوپر دن دیہڑے سفید دن, کوئی رات بھی نہیں ہے, دن کو گھوم رہے ہیں وہ دوسرے گلیوں میں جو کیمرے لگے ہوتے ہیں ادھر بھی تصویریں آئی ہیں انہوں کی. تو ایسا مریم نواز سے اپیل ہے کہ CCD کو یہ کیس دیا جائے اور جلد از جلد اس کا انصاف دیا جائے. ناظرین, میرے ساتھ اس بچی کی فیملی موجود تھی, اس کے والد موجود تھے. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ خواتین کے تحفظ پہ تو ویسے بڑا کام کر رہی ہیں, تو ہمیں بھی انصاف دلایا جائے. آپ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ولی سیٹ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.